تو ہم یہاں تک پہنچے تھے، 11 مقامات تک پہنچے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کون سا وہ 11واں مقام تک جہاں پہنچے، اور جہاں پر جناب حر سے امام حسین کی ملاقات ہوئی اور تمام چیزیں بیان ہو چکی۔ اس کے بعد 12واں جو مقام ہے وہ ہے عزیب العجانات۔ یہاں پر مختصر قیام کیا ہے، زیادہ قیام نہیں کیا۔ اس کے بعد 13واں جو مقام ہے وہ ہے قصر بنی مقاتل۔ اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے، وہ ہے قصر بنی مقاتل۔ اس کے بعد یہاں پر جب امام حسین پہنچے تو دیکھا کہ پہلے کسی کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کس کے خیام ہے؟ بتایا گیا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمے ہیں، انہوں نے اس میں خیام، ان کے خیام ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا اس سے بلاؤ، کہ خاتم کو بھیجا، قاصد کو بھیجا تاکہ اسے بلاؤ۔ قاصد نے جا کر آپ کو فرزند رسول نے بلایا ہے۔ عبید اللہ نے پیغام سنتے ہی کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں کوفہ سے نکلا ہی اسی لیے تھا کہ فرزند رسول کو کوفہ میں آئے تو میں موجود نہ ہوں۔ کہا میں کوفہ سے نکلا اسی لیے تھا کہ فرزند رسول اگر کوفہ میں آئے تو میری ملاقات نہ ہو، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا فرزند رسول سے آمنا سامنا ہو۔ قاصد نے آ کر امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی۔ یہ جواب سن کر امام حسین علیہ السلام خود اٹھے اور عبید اللہ کے پاس اس کے خیمے میں آئے۔ اس نے استقبال کیا اور آپ کو بٹھایا۔ امام حسین نے عبید اللہ کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ عبید اللہ نے وہی بات دہرا دی جو قاصد سے کہی تھی اور معذرت کی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے فرمایا دیکھو عبید اللہ، اب دیکھیں یہاں پر ایک پیغام یہ ہے کہ جن لوگوں امام حسین نے دعوت دی اور جن لوگوں نے انکار کیا، پہلے بھی آ چکا ہے، دوبارہ آ رہی ہے، جن لوگوں نے انکار کیا امام حسین علیہ السلام نے ان کو نتائج تک پہنچا دیا، یعنی ان کو بتا دیا کہ تمہارا اینڈ کیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی یہی ہے، امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے فرمایا دیکھو عبید اللہ، اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو تیری مرضی ہے، لیکن میرے خلاف لڑنے والوں میں شامل نہ ہونا، کم از کم یہ کام مت کرنا کہ میرے خلاف جو لڑنے والے اس میں شامل نہ ہونا۔ جس نے بھی ہماری مظلومیت کی فریاد سنی، غور سے، جس نے بھی ہماری مظلومیت کی فریاد سنی، امام حسین کہتے ہیں، اور ہماری مدد نہ کی، اس کی نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں اس کے لیے نجات کے لیے۔ کسی نے بھی ہمارے استغاثہ کو سنا، ہماری فریاد کو سنا، اور اس کے بعد اگر ہماری مظلومیت کو سننے کے بعد، فریاد کو سننے کے بعد اگر ہماری مدد نہیں کی تو امام حسین فرماتے ہیں اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کے بعد نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یعنی اس جملے میں اگر دیکھیں تو امام حسین نے بالکل صریحاً یہ کہا کہ اگر حسین کا ساتھ دو گے تو نجات ہے، یہ جملہ۔ عبید اللہ نے کہا جب میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو آپ کے خلاف کیوں لڑوں گا؟ کہتا ہے جب میں آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہا تو میں آپ کے خلاف کیوں لڑوں گا؟ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے قدموں میں اول مقتول میں ہی ہوتا، اگر میں آپ کا ساتھ دیتا تو میں پہلے آپ کے قدموں میں پہلا شہید میں ہی ہوتا۔ ایسا کہہ رہے ہیں کہ آپ میری سواری لے جائیں۔ اس کے بعد ایک گھوڑا تھا، اس نے کہا آپ لے جائیں، اس سے کسی مقام پر مجھے مایوس نہیں کیا، گھوڑا اچھا ہوگا، سواری اچھی ہوگی، اس نے کہا آپ یہ لے جائیں، یہ جنگ میں آپ کے کام آ جائے گا۔ امام حسین نے رخ پھیر لیا اور فرمایا مجھے تیرے گھوڑے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہو گئی۔ پھر شیخ صدوق نے عقاب الاعمال کے مطابق ایک اور روایت کو لکھا ہے، اس میں بھی دیکھیے کیا ہے۔ عمر ابن قیس سے مشرفی سے مروی ہے کہ اس نے کہا میں اور میرا چچا داد بھائی جو تھا وہ امام حسین سے ہم نے ملاقات کی قصر بنی مقاتل میں۔ جہاں پہ امام حسین اس مقام پہ پہنچے تو ہماری بھی ملاقات ہوئی اور امام حسین کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، اور آپ کی ریش مبارک سیاہ تھی۔ تو وہ کہتا ہے میرے چچا داد بھائی نے امام پوچھا کہ کیا آپ کے بالوں کا یہ حقیقی رنگ ہے؟ اس نے پوچھا یا خضاب لگایا آپ؟ امام نے فرمایا خضاب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم بنی ہاشم کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے ہمیں اپنے ساتھ دعوت شمولیت دیا، آپ نے ہمیں بھی کہا کہ ہم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں سن رسیدہ ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کثیر العیال ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے پاس بہت سی لوگوں کی امانتیں ہیں، خدا معلوم کہ
آپ کے ساتھ دینے کا کیا انجام ہو، خدا معلوم کیا آپ کا دینے کا انجام ہو، یعنی میں زندہ بچوں نہیں بچوں کیا معلوم۔ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی امانتیں ضائع ہو جائیں۔ میرے چچا داد بھائی نے بھی یہی جواب دیا، کہتا ہم دونوں نے یہی جواب دیا امام حسین کو۔ اور اس کے بعد امام حسین نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہاں سے جلدی دور چلے جاؤ۔ آپ دیکھیں وہی بات جو پہلے آئی ہے اور پہلے مسلسل آتی رہی ہے، یعنی ان تمام گفتگو کو آپ نے غور سے سننا ہے جو درس پہلے ہو چکے ہیں۔ جو لوگ مجلسیں پڑھتی ہیں یا مجلسیں اس میں سے تیار کرنی ہے تو اس میں سے پیغام نکالیں، امام حسین علیہ السلام کے نتائج نکالیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہے، کیا دیا۔ یہاں پر بھی کیا کہا، اچھا ایسا کرو کہ یہاں سے جلدی سے دور چلے جاؤ، نہ ہماری مظلومیت کو دیکھنا اور نہ ہی ہماری سزا استغاثہ سننا، اور اگر ہماری مظلومیت کو دیکھ کر یا ہماری استغاثہ کو سن کر جس نے بھی ہماری مدد نہیں کی، اللہ قیامت کے دن اس سے اوندے منہ داخل جہنم کرے گا۔ میں نے کہا نا امام حسین نے اینڈ بتا دیا، یہاں پہ امام حسین نے کیا بتایا، اگر تم نے ہماری استغاثے کی آواز سنی اور مدد نہیں کی تو اللہ تمہیں روز قیامت میں کیا ہوگا، جہنم میں اوندے بل منہ کے بل ڈال دے گا۔ یعنی بالکل صریحاً امام حسین نے بیان فرمایا کہ اگر ہماری مدد کرو گے تو نجات ہے، ہماری مدد اور فریاد رسی سننے کے بعد، مظلومیت سننے کے بعد اگر فریاد رسی کو نہیں پہنچے تو کیا ہوگا، داخل جہنم۔ یہ یہاں پر یہ بات ختم۔ اب آتے ہیں آخری مقام۔ آخری مقام کون سا ہے، نینوا۔ اس میں بھی اس میں جو گفتگو آ رہی ہے وہ آپ اکثر مجالس میں سنتی رہتی ہیں۔ اس میں جو گفتگو آ رہی ہے، کچھ گفتگو ایسی ہے کہ جو آپ اکثر مجالس میں سنتی رہتی ہیں اور کچھ گفتگو ایسی جو شاید نہیں سنی ہوگی۔ شیخ مفید کے مطابق قصر بنی مقاتل پر دوران قیام ایک رات کا آخری حصے آپ نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ پانی کا ذخیرہ کر لو۔ جب پانی بھر لیا گیا تو آپ نے اب آپ نے حکم دیا کوچ کا، آپ نے کہا اب یہاں سے چلنا ہے۔ عقبہ ابن سمان سے مروی ہے کہ اب وہ بیان کرتا ہے دوران سفر آپ کی آنکھ لگ گئی سواری پر، جس گھوڑے پر امام حسین صاحب سوار تھے، کہا کہ امام کی آنکھ لگی، آنکھ پھر کھلی تو آپ نے کیا فرمایا، کیا جملہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ امام حسین السلام نے جب کہا تو یہ سن کر آپ کے فرزند علی اکبر نے آپ کے قریب آئے اور عرض کی بابا جان آپ نے پہلے انا للہ پڑھا، اس کے بعد خدا کی حمد کی، کیا خاص وجہ تھی؟ یہ وہ باتیں جو آپ ممبر سے میرے خیال ہے مصائب میں پہلے آپ نے سنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی ایک سوار، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہاں سے ایک سوار جا رہا ہے، آنکھ لگی تھی میں نے خواب میں دیکھا کہ یہاں سے ایک سوار جا رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ بھی آگے جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ علی اکبر نے کہا عرض کیا بابا جان اللہ آپ کو کبھی ناپسندیدہ معاملات سے دوبارہ کبھی آپ کو ناپسندیدہ معاملات سے دوچار فرمائیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا بابا سے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے اس اللہ کی قسم جو مرج مخلوق ہے، یعنی جہاں پہ مخلوق رجوع کرتی ہے، ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو اب کیا تو ہمیں موت بھی آ جائے یا تو ہمیں اس کی کیا پرواہ، یعنی وہ جملہ کہ چاہے ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے، اس سے ہمیں اس کیا پرواہ، جب ہم حق پر ہیں تو موت آ جائے تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اللہ تجھ پر وہ جزائے خیر دے جو ایک سالے بیٹے کو باپ کی طرف سے ملتی ہے۔ اچھا یہاں تک جناب علی اکبر کی امام حسین کی گفتگو ختم ہوگی۔ اب کاروان کی گفتگو، جو کاروان چل رہا ہے اس کی گفتگو ہے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا جو پہلے آیا تھا کہ جناب حرس کے لشکر سے امام حسین کی ملاقات، اب سلسلہ وہاں سے دوبارہ سے جڑ رہا ہے کہ آپ کیا کوشش کرتے تھے، آپ کوشش کر رہے تھے کہ بائیں ہوتے ہوئے چلیں، اور جب حر کی کوشش یہ تھی کہ آپ کو کوفہ کے قریب سے قریب تر کیا جائے۔ اس خاموش اور سرد و مزاحمت میں بعض اوقات فریقین کی سواریاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی تھیں، یعنی وہ چاہتے تھے کہ مطلب بائیں طرف جانے، اور یہ چاہتا تھا کہ آپ کوفے کے راستے کے قریب تر، کوفے سے قریب تر ہو جائیں۔
حتیٰ کہ آپ نینوا تک پہنچ گئے اور نینوا ہی میں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ کوفہ کی طرف سے ایک شخص سوار آیا۔ اچھا، اب یہ بھی بہت اہم بات ہے، دیکھے گا یہ بہت اہم ہے، یہ شاید پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ نینوا تک پہنچ گئے اور نینوا ہی میں آپ نے حکم دیا کہ یہاں پر خیمے لگائے جائیں۔ کوفہ کی طرف سے ایک شخص سوار آتا دکھائی دیا جس نے نیزہ ارزن رکھا ہوا تھا۔ سب اسی کی طرف دیکھتے رہے تھے، اور وہ قریب آیا تو اس نے حر اور لشکر حر کو سلام کیا، فرداً رسول کو سلام نہیں کیا، اور ابن زیاد کا خط حر کو دیا، جو حر کے نام خط تھا، یہ حکم تھا۔ اب اس خط میں کیا لکھا تھا؟ ابن زیاد کی طرف سے خط تھا جو حر کے نام تھا۔ خط میں لکھا تھا، حسین کو بے آپ و گیا جگہ پر گھیرنے کی کوشش کر، میں قاصد کو حکم دے رہا ہوں کہ یہ تیرا نگران رہے گا اور دیکھے گا کہ تو نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے یا نہیں، پھر مجھے اطلاع کرے گا۔ اب یہ حکم تھا ابن زیاد کی طرف سے امام حسین کے لیے۔ قاصد کا نام جناب حر کے لیے کیا تھا کہ امام حسین کو ایک ایسی جگہ پر جہاں پانی نہ ہو وہاں پر جو ہے وہ گھیر لیا جائے، اور اس کے بعد یہ بھی دیا کہ میں تمام چیزیں تمہاری واچ کر رہا ہوں۔ آج کے اسلام میں کہ جو میرا قاصد ہے یہ تمہیں واچ کرتا رہے گا کہ تم میرے حکم کی تعمیر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ امام حسین کے ساتھیوں میں سے ایک شخص ابن مہاجر کندی نے ابن زیاد کے قاصد کو دیکھا اور پہچان لیا، پھر اس سے کہا، اب یہ جو باتیں کہیں گے یہ بہت زبردست، بہت اہم باتیں۔ کیا کہا؟ اس نے کہا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ کس نے کہا یہ؟ امام حسین کے اصحاب میں سے ایک شخص جس کا نام تھا ابن مہاجر کندی، اس نے اس قاصد کو جو خط لانے والا تھا اس سے کیا کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو کیا لایا ہے یہ؟ اس شخص نے کہا، میں اپنے امام کی اطاعت کیے اور بیعت کو پورا کر رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے تو اپنے امام کی اطاعت کی اور میں بیعت کو پورا کر رہا ہوں۔ اب سنیے، اس نے کہا، ابن مہاجر نے کہا، اللہ تجھے ہدایت دے، ایک واقعاً تو نے اپنے امام کی اطاعت کی ہے، لیکن یہ بھی سوچا ہے کہ کیا تو نے یہ سوچا ہے کہ اس امام کی اطاعت سے اللہ کی ناراضگی خریدی ہے تو نے؟ اس کی معرفت کتنی ہے؟ یعنی آپ یہاں سے جو موضوع بنتا ہے معرفت اصحاب، اور دشمن کے جو سے ان کے اصحاب، ان کی کیا معرفت تھی؟ وہ ابن زیاد کی بیعت کو کیا سمجھ رہا کہ میں نے امام کی بیعت کی ہے اور اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے پھر کہا کہ تجھے اللہ ہدایت دے، واقعاً تو نے اپنے امام کی اطاعت کی، لیکن جانتا کہ یہ تو نے جو اطاعت کی اپنے امام کی، جو کہہ رہے اطاعت کی، تو نے سوچا کہ یہ اطاعت سے اللہ کی ناراضگی کو خریدا 2 3 اپنے کو اہل جہنم بنا لیا ہے، 3 4 ہمیشہ کی لعنت خریدی ہے۔ یہ جو تو اپنے امام کی جو اطاعت کر رہا ہے، کہہ رہا میں، اب وہ دیکھیں یہ ہے معرفت۔ خود امام حسین علیہ السلام کے جو صحابی وہ کیسی معرفت رکھتے تھے، اس سے کہہ رہے ہیں یہ جو تو نے جو اطاعت کی ہے، اب اس کو بتا رہے ہیں اپنے آپ کو اہل جہنم بنایا ہے، ہمیشہ کی لعنت خریدی ہے، تیرا امام بدترین امام ہے۔ یہ 5 جملے اس سے کہے۔ اگر تو نے اب پھر کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں تجھے یاد نہیں ہے کہ پروردگار کیا کہتا ہے؟ اب خود ایسے امام بھی ہیں، ایسے ائمہ بھی ہیں جو جہنم کی طرح دعوت دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ تیرے امام ان اماموں میں سے، تیرا امام بھی انہی اماموں میں سے، اس کو کہہ رہا تیرا امام جو وہ بھی انہی اماموں سے۔ حر نے اپنے سپاہیوں کو اسی جگہ قیام کو حکم دیا۔ یہ جگہ جو تھی صاف میدان تھا، نہ اس جگہ پہ سبزہ تھا نہ پانی۔ امام حسین نے فرمایا، اور ایسا ہے کہ ہمیں غادریہ یا شقینیہ میں اترنے دے۔ حر نے کہا اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگران بھی میرے سر پہ مسلط ہے، میں اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ زہیر ابن قین نے عرض کیا، فرزند رسول آپ دیکھ رہے ہیں، فرزند رسول سے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کے جو افراد کا ان مٹھی بھر افراد سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن جب ان کے لشکر آ جائیں گے تو ہمارے لیے معاملہ مشکل ترین ہو جائے گا، اس لیے آپ حکم دیں تو ہم ان سے ابھی دو ہاتھ کر لیں، ان سے ابھی جنگ لڑ لیں۔ اب آئیے صفحہ نمبر 182 پر اب ہے، یہاں سے اب کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے امام حسین علیہ السلام، جہاں تک تو وہی کتاب کے جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب امام حسین نے کیا کہا زہیر سے؟
امام حسین نے کہا ظہر بات 1000 لاکھ کی نہیں ہے، بات آغاز کی ہے، ہم اپنی طرف سے آغاز جنگ نہیں کریں گے۔ ایک امام حسین علیہ السلام کے دیکھیں یہ بہت اہم نقطہ، امام نے کہا کہ ہم آغاز جنگ نہیں کریں گے، اگر وہ حملہ کریں گے تو پھر بات کا مسئلہ ہے، ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں۔ بات لاکھ کی اور 1000 کی نہیں کہ ان کی ابھی تعداد کم ہے تو ابھی ہم حملہ کر دیں اور ان کو مطلب جنگ کر لیں۔ امام حسین نے دیکھیں کیا ابتدا ہماری نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا جب کوئی مارے گا تو دفاع کریں گے، اگر یہ لوگ ابتدا کر دیں گے تو پھر ہماری مجبوری ہوگی۔ یہ 2 محرم بدھ کا دن 61 ہجری تھا۔ امام حسین نے اسی صحرا میں خیام لگوائے اور کھڑے ہو کر اسی طرح خطبہ دیا۔ اب دیکھیں امام حسین السلام نے خطبہ بھی دیا ہے۔ اب یہ اس تمام واقعات جو ہم نے پڑھے ابھی تک، یعنی آپ مدینے سے اگر دیکھیں آخر تک جہاں آج ہماری اختتامی پذیر ہوگی وہاں تک یہ چیز دیکھنا ہے کہ امام حسین نے کتنی مرتبہ خطبے دیے ہیں۔ ایک اور خطبے میں کیا کیا کہا، خط کے جواب میں کیا کہا۔ خط تو معمولاً نہیں لکھے، جو شروع میں ایک جواب دیا اس کے بعد جناب مسلم کے ہاتھ جو بھیجا تھا اس کے بعد شاید خط کا نہیں ہے، خطبے دیے۔ جب پچھلے دفعہ آ گیا تھا کہ جب نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کیا خطبہ دیا امام حسین نے، جس میں اہل حق کی بیان کیا، تقویٰ کو بیان کیا، بہت ساری چیزیں امام حسین نے اس میں بیان کیا۔ اب دیکھیں پھر امام حسین نے پھر خطبہ دیا حمد و ثنا الہی اور درود آل محمد پر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حالات ویسے ہی ہیں جو تم لوگ دیکھ چکے ہو، زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی۔ امام نے کہا حالات ایسے ہی زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی اور اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں۔ اب وقت بدل چکا ہے، اچھائی کو برائی کہا جانے لگا ہے اور برائی کو نیکی بتایا جاتا ہے۔ دیکھا امام حسین نے کیا بیان کیا کہ اب حالات ایسے ہو گئے کہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی، یہ سب دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی تو اب بالکل کہیں نظر آتی ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر جسے کہتے ہیں۔ اور یہ جو باطل لوگ ہیں ان کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، حق کو باطل سمجھ کر چھوڑا جا رہا ہے اور باطل کو حق سمجھ کر رائج کیا جا رہا ہے۔ دیکھا امام حسین علیہ السلام نے کب 2 محرم کو خطبہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ زمانہ کیا زمانہ ہے، یہ زمانہ کیا زمانہ ہے، کیا لوگ حق اور باطل کے درمیان کیا سلسلہ ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان کیا سارا نظام اور کیا سسٹم ہے، کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا ان حالات میں ہر مومن کا حق ہے کہ وہ حق پرست ہو کر دربار خالق کی بارگاہ میں پیش ہونے کو کوشش کرے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو شرافت کی موت کو عزت اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو بد نصیبی سمجھتا ہوں۔ کتنا مختصر خطبہ دیا، اور اس کے بعد دیکھیں اس میں کیا کیا پیغام امام حسین نے دے دیا۔ آخری جملہ کیا کہا امام حسین نے کہا کہ مومن کو ان حالات میں مومن کو کیا ہے، ہر مومن کا حق ہے کہ وہ حق پرست ہو جائے اور دربار خالق میں پیش ہونے کے لیے، خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کوشش کرے کہ جہاں تک یعنی حق کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں شرافت کی موت کو عزت دیتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو بد نصیبی سمجھتا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا۔ چند چیزیں تھیں، 4-5 نکات تھے جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہاں پر 4 افراد ہیں جو اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ 4 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے اب اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ زہر ابن قین نے کھڑے ہو کر عرض کیا، فرزند رسول، ہم نے آپ کی بات سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی لی ہے۔ آپ یقین کریں اگر ہمیں کبھی نہ مرنے کا یقین ہوتا اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ موت کا موقع مل جاتا تو بھی ہم آپ کے قدموں میں موت کو دائمی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہم کبھی نہیں مریں گے، خدا ہمیں زندگی دے، دائمی زندگی دے۔ کیا بھائی تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، فرض کریں، ہم پھر بھی کیا کرتے، ہم کس کو ترجیح دیتے؟ فرما رہے ہیں زہر ابن قین کیا فرما رہے ہیں کہ ہم اس چیز کو ترجیح دیتے۔ کس چیز کو؟ اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ موت کا موقع مل جاتا
تو ہم آپ کے قدموں پہ موت کو دائمی زندگی پر ترجیح دیتے. یعنی ایک چاہنے والے امام حسین السلام کی چاہنے والے کی, اور یہ چاہنے والا کب آیا امام کے پاس؟ زہر ابن قین کب آئے تھے؟ حال ہی میں آئے تھے, راستے میں ملاقات ہوئی ہے. ابھی پچھلے ہفتے میں نے درس میں بیان کیا تھا زہر ابن قین کا قصہ. آپ نے کہا تھا راستے میں, یعنی اس کا مطلب یعنی حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے, کوئی امام حسین کے ساتھ چند عرصے سے نہیں ہے. مطلب ایسا نا کہ 1 سال 2 سال 3 سال امام کے ساتھ ہیں, امام کے نہیں, ابھی حال ہی میں ملاقات ہوئی اور کتنی معرفت پیدا کر دی. یہ امام حسین السلام کا اعجاز ہے, یہ اعجاز ہے. دیکھیں کہ امام حسین السلام سے جو بھی ہدایت سے منسلک ہوتا ہے, حق سے منسلک ہو گیا, امام حسین سے منسلک ہو گیا, آپ دیکھیں زندگی کتنی لمحوں کے اندر تبدیل ہو گئی. وہی زہر ابن قین جو نہیں جا رہے تھے امام حسین کی بات سننے, نہیں جا رہے تھے, زوجہ نے کہا جا کے سن تو لو, کیا کہہ رہے ہیں سن تو لو. پھر جب سن کر آئے, مسکراتے ہوئے آئے, تو کہا کہ میں امام حسین کے ساتھ اب لڑنے جا رہا ہوں, کربلا جا رہا ہوں, امام حسین کے ساتھ اب میں جا رہا ہوں, اور اپنی رشتہ داروں سے کہا کہ میری زوجہ تک, میری بیوی کو پہنچا دینا اپنے شہر میں, اور خدا اس کا بھلا کرے. تو پورا قصہ میں بیان کر چکا ہوں, صرف ابھی کیا بیان کرنا ہے کہ چند روز صرف امام حسین کے ساتھ رہیں اور معرفت دیکھیں کتنی پیدا ہو گئی. کہ اگر اللہ ہمیں یہ زندگی دے دے کہ تم ہمیشہ دائمی زندہ رہو گے, دائمی زندہ رہو گے, اور اس کے بعد اور ہمیں آپ کے ساتھ یہ موقع مل جائے کہ ہم آپ کے ساتھ موت آ جائے, یعنی شہادت ہو جائے, تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کے ساتھ مرنے کو ترجیح دیں گے اس دائمی زندگی پر. اسے کہتے ہیں معرفت امام, یہ ہے معرفت امام. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب جب کہ ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل بضرور مرنا تو ہے, تو پھر ہم ان چند روزہ زندگی کو کب تک بچا کے رکھیں گے؟ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا ہی ہے, آج نہیں تو کل مرنا ہے, تو کہا کہ ہم ان زندگی کا کیا کریں؟ آپ کے ساتھ ہی شہادت نوش کر لیتے ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ شہادت نوش کر لیتے ہیں. بس جب مرنا ہی ہے تو آپ کے ساتھ ہی مر جائیں. تو یہ 2-3 جملے ہیں, لیکن آپ اس کو معرفت صحابی دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں جب پہنچے 2 محرم کو, تو زہیر ابن قین نے کیا جملہ کہا کہ اگر اللہ ہمیں زندگی دیتا, دائمی زندگی دیتا, تو ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ آپ کے ساتھ شہادت کو ترجیح دیتے. اور ہمیں مرنا ہی, یہ پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہلال ابن نافع فرماتے ہیں, ہلال ابن نافع کہتے ہیں کھڑے ہو کر کہا, باخدا ہم نے زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی دربار خالق میں حاضری کو ناگوارا نہیں سمجھا. ہم نے اپنی بصیرت اور خلوص کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا ہے. ہم آپ کے دوست کو اپنا دوست اور آپ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ہلال ابن نافع وہ ہیں کہ جن سے ایک روایت ہے, شب عاشور کی بھی ایک روایت جو نقل ہوتی ہے. انہوں نے بیرگن سرین کہا کہ ہم نے زندگی بھر ایک لمحے کے لیے بھی دربار خالق میں حاضری کو ناگوارا نہیں سمجھا. جب بھی خدا کی بارگاہ میں گئے تو اس کو اچھا سمجھا ہے, اور ہم نے اپنی بصیرت اور خلوص کے ساتھ آپ کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا. ہم جو آپ کے ساتھ آئے ہیں, یہ جو ہم آپ کے ساتھ ہیں, یہ خلوص کے ساتھ آئے, اپنے انتخاب سے, کوئی زبردستی ہم کو لے کر نہیں آیا, اپنی بصیرت سے آئے. ہم اس بات کو جان کر آپ کے ساتھ ہم آئے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم آپ کے دوست کو اپنا دوست اور آپ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یہ پھر اس کے بعد برائر ابن خصیر نے کھڑے ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کیا. برائر نے, فرزند رسول ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کی قیادت نصیب فرمائی. آپ کی قیادت میں اگر ہمارے اجسام کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تب بھی خوشی کی تو جر دیا جائیں ہماری خوش بختی ہے, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا کے بعد ہم آپ کے جد امجد کے روح برو سرخرو ہو کر جائیں گے. یہ دیکھا آپ نے, یہ کربلا کے میدان میں 2 محرم کو گفتگو ہو رہی ہے. امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ ہماری خوش نصیبی ہے اللہ نے کہ ہمیں اللہ نے آپ کی قیادت نصیب فرمائی. یہ ہماری خوش نصیبی کہ اللہ نے آپ کی قیادت نصیب فرمائی. اگر ہمارے آپ کی جنگ کرتے کرتے آپ کے ساتھ اگر ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے. کیوں؟ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ روز قیامت جب پیغمبر کی بارگاہ میں جائیں گے, آپ کے نانا کی بارگاہ میں جب جائیں گے, تو ہم سرخرو ہو کے جائیں گے کہ ہم نے اپنی جان کو امام حسین پر قربان کیا. پھر اس کے بعد زہیر ابن قین نے عرض کیا قبلہ ہمیں برصورت کربلا پہنچنا چاہیے, کیونکہ ہمارے 7 نوسرات بچے ہیں. ہمیں دشمن کی نسبت پانی کی
زیادہ ضرورت رہے گی، اور اگر کربلا میں پانی کے قریب ہوں گے تو ہمیں جنگ کرنا آسان ہوگی، اور اللہ کی مہربانی سے ہمیں وہاں سہولت ہوگی۔ اب یہاں لکھتے ہیں بہار کے مطابق، بہار اور انوار میں ایک روایت ہے، اس کے مطابق کربلا کا نام سن کر امام حسین صاحب کی آنکھوں میں آنسو سے لبریز ہو گئیں اور فرمایا میں مصائب اور تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے وہیں قیام کیا، اشراف کوفہ کے نام خط دکھا، حر نے اپنے 1000 لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے ہی پڑاؤ ڈال دیا۔ فرزند رسول نے اپنے تمام اقربا کو جمع کیا اور دست دعا بلند کر کے یوں دعا مانگی۔ اب امام حسین نے وہ جب خیمے لگا دیے، حر نے اس طرف خیمے لگا دیے، ادھر امام حسین السلام نے خیمے لگا دیے، حکم دے دیا کہ یہ خیمے لگا دیے جائیں۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ امام حسین تمام اپنے اقربا کو جمع کیا، اس کے بعد امام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم تیرے نبی محمد کی اطرت ہیں، ہمیں اپنے جد امجد کے حرم سے ڈرایا، دھمکایا، خوف خدا خوف زدہ کر کے نکالا گیا، بنو امیہ کی چیری دستیاں حد سے تجاوز کر چکی تھیں، تو ہی ہمارا انتقام لے اور ظالموں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار سے دعا کی، خداوندہ ہم تیرے نبی محمد کی اطرت ہیں، اور اس کو فرمایا کہ ہمیں اپنے جد امجد کے حرم سے ڈرا کر خوف زدہ کر وہاں سے نکالا گیا ہے، تو ہی ہماری ان ظالموں کے ساتھ ہماری مدد فرما۔ یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، یہ دنیا کے بندے ہیں، دین تو صرف ان کی زبانوں پر چٹخارے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دین کی باتیں بھی کرتے ہوں، اس لیے امام حسین نے کیا کہا، اپنے اصحاب کو فرمایا آپ کو معلوم کہ یہ لوگ دنیا کے بندے ہیں، دین کو صرف زبان کے اوپر ہے، دین استعمال کیا جاتا ہے، دین کو ذریعہ معاش بنایا گیا ہے، دین کو ذریعہ معاش بنایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین پر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو متدین افراد خال نظر آتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا یہی کربلا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں فرزند رسول یہی کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اسی جگہ پر پڑاؤ ڈال دو، اسی سرزمین پر ہمارے جوان بچے اور بوڑھے شہید ہوں گے، اور اسی جگہ پر ہمارا خون بہا جائے گا۔ وہ روایتیں جو آپ سنتے ہیں، اور آخر اب یہ ایک روایت ہے، اب ایک اور روایت، یہ روایت وہی ہے لیکن مقتل ابو مخنف بھی کہتا ہے، ابھی مخنف ہے اصل، ابو مخنف کے مطابق آپ وادی نینوا سے چلے، جب سرزمین کربلا آئے تو آپ کا گھوڑا رک گیا۔ اب یہ روایت بہار کے انہوں نے شروع میں کہا نا، بہار کے مطابق، یعنی بہار و انوار میں یہ روایت تھی۔ اب جو روایت پڑھی جا رہی ہے، یہ روایت پڑھی جا رہی ہے مقتل ابو مخنف کے ذریعے، کتاب کا نام ہے ابو مخنف، لوگ مخنف پڑھتے ہیں، مخنف ہے، مقتل ہے یہ۔ اب وہ والی روایتیں جو آپ سنتے ہیں ممبر سے، وہ والی روایت اب آ رہی ہے کہ مطابق جب امام حسین زمین کربلا پہ پہنچے تو کہتے ہیں آپ کا گھوڑا رک گیا، آپ سواری سے اترے لیکن وہ پھر بھی نہ چلا۔ آپ نے 7 گھوڑے تبدیل کیے لیکن کوئی گھوڑا بھی قدم آگے بڑھانے پہ راضی نہ رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ سے، آپ نے اپنے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے، تو عرض کیا غادریہ۔ آپ نے فرمایا صرف غادریہ کہ یا کوئی اور بھی اس کا نام ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا غادریہ اور نینوا کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ عرض کیا اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ تو پھر اطلاع ملی، کہا کہ اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ آپ نے ایک آہ بھری اور فرمایا ہاں یہی سرزمین ہی ہے، مصائب اور امتحان کی سرزمین ہے، اس سے آگے ایک قدم نہ اٹھایا، اس کے بعد بس اسی جگہ ہمارے خیام نصب ہوں گے، یہی سرزمین ہمارے خون کی منتظر ہے، اسی زمین کا آسمان بنی دادیوں کو بے مکن و چادر دیکھے گا، اسی زمین کو ہمارے کمسن بچوں کے خون کی ضرورت ہے، اسی جگہ ہمارے زائرین آئیں گے، یہی خاک شفا بنے گی۔ مجھے میرے نانا نے اسی زمین سے متعلق بتایا اور یہ فرمایا کہ آپ گھوڑے سے یہاں گریں گے۔ یہ تمام تفصیلات امام صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد فرمایا
حر نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ فرزند رسول نے کربلا میں خیام لگا دی ہیں۔ ابن زیاد نے امام حسین کو خط لکھا، اے حسین، آپ کے کربلا میں نزول کی اطلاع مجھے مل چکی ہے اور آپ ساتھ ہی امر، پھر اس کے بعد اس کا ایک امر ہے، پھر اس کے بعد ڈاٹ ڈاٹ ہے، اس کا مطلب ہے آگے کچھ باتیں جو نہیں بیان کی گئیں۔ جدید کا یہ حکم بھی مل چکا کہ یہ حکم مل چکا تھا، ٹھیک ہے، یہ حکم ان کو مل گیا تھا کہ امام حسین، یہ حکم مل چکا تھا کہ امام حسین السلام کربلا آ گئے ہیں، اور یہ حکم مل چکا تھا کہ میں تجھے لطیف اور خبیر اللہ کے دربار میں پہنچانے تک نہ تکیے پر سر رکھوں گا اور نہ پیٹ بھر کے شراب پیوں گا، یا آپ کو میری اور یزید ابن معاویہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب امام حسین سے انہوں نے تقاضا کیا خط میں کہ آپ یا تو بیعت کر لیں ہماری، یا اس کے بعد جو ہے وہ یا جنگ ہوگی یا شہادت۔ یہ خط امام حسین کو ملا تو آپ نے اسے پڑھ کر ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا، وہ قوم کبھی، دیکھیں پھر ایک اور امام حسین کا جملہ بہت ہم نے، وہ قوم کبھی بھی نجات حاصل نہیں کر سکتی جو رضائے خدا کے عوض انسانوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں تل جائے۔ ایک جملہ دیکھیں پوری زندگی کا امام صلی، نجات کس میں؟ حسین کے ساتھ۔ نجات کس میں؟ اللہ کے رضا میں۔ نجات کس میں؟ حق کے ساتھ۔ وہ قوم کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتی، امام حسین فرما رہے ہیں۔ جب خط آیا اور امام حسین نے خط دیا کہ میں چین سے نہیں رہوں گا جب تک میں آپ کو شہید نہیں کر دوں گا یا آپ میری بیعت لیں، تو امام حسین نے خط کو رکھ کے رکھ دیا، خط دیکھا اس کا رکھ دیا، اور اس کے بعد کیا کہا؟ یہ خط پھر کہا، وہ قوم کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتی جو رضا الہی کے عوض انسانوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے پر تل جائے۔ قاصد نے عرض کیا، فرزند رسول، خط کا جواب۔ آپ نے فرمایا، اب دیکھیں، کہا آپ خط کا جواب تو دیں۔ امام حسین نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، بھلا اس خط کا کیا جواب دوں؟ اس خط کا میں کیا جواب دوں؟ اس میں تو صرف مجھے قتل کی دھمکی دی گئی ہے، اور ابن زیاد نے یزید اور اپنی اطاعت کا لکھا ہے، جو میں نے مختصر انہوں نے لکھا تھا کہ یہ ہماری اطاعت کر لو یا پھر شہادت۔ جب میں نے اطاعت یزید نہیں کی تو میں ابن زیاد کی اطاعت کیسے کر سکتا ہوں؟ جب میں نے یزید کی اطاعت نہیں کی تو میں اس کی اطاعت کروں، ابن زیاد کی اطاعت کروں، کیسے کر سکتا ہوں؟ جب ابن زیاد کو قاصد نے یہ بتایا جا کر تو اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے عمر سعد سے کہا۔ اب دیکھیں عمر سعد سے کیا کہا، یہاں پہ ایک اور پیغام ہے، رے بعد میں جانا، پہلے فرزند رسول سے جنگ لڑ، رے کی حکومت تھی نا اس کو پاس، اس کو رے کی حکومت مل رہی تھی، آپ نے سنا ہوگا نا یا نہیں سنا؟ نہیں سنا ہے سنا ہے، رے کی حکومت کی، ہاں، رے کی حکومت اس صورت میں ملی تھی کہ جب امام حسین سے آپ ابن سعد نے پورا جھگڑا اسی بات پر کیا تھا کہ اس کو حکومت چاہیے تھی۔ اب دیکھیں کیا کہا اس نے، کہا رے میں جب ابن عمر سعد کو جب پارا چڑھ گیا اس کا، جب ابن زیاد کو قاصد نے خط دیا تو اس کا ابن زیاد کا پارا آئی ہو گیا، جسے کہتے ہیں نا پارا آئی ہو گیا، اور اسے عمر سعد سے کہا کہ رے تو بات میں جانا، تیرے کو جو حکومت دے دی ہے نا، رے کی حکومت دی تھی تو وہ بات میں پہلے فرزند رسول سے جنگ کر لے۔ عمر سعد نے کہا آپ اس جنگ سے مجھے معاف رکھیں۔ ابن زیاد نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، حکومت رے کا پروانہ مجھے واپس کر دے۔ واپس کر دے، تو پھر اس نے کہا تھا پہلا تیر میں چلانا۔ اب اس نے کہا، عمر سعد نے کہا مجھے سوچنے کی مہلت دے۔ پھر ابن زیاد نے کہا ہاں تو سوچ لے، جو سوچنا ہے سوچ لے، تیرے پاس ٹائم ہے۔ پھر اس کے بعد جب انہوں نے سوچ لیا، پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اب یہاں پر مختصر بات لکھی ہے، سوچ لیں، عمر سعد کو کامل کی نصیحت اور کامل کی زبان کا کٹنا یہ تفصیلاً سابقاً پیش کی جائے۔ اب کوئی ایک جملہ انہوں نے لکھا جس کا تذکرہ پہلے کہیں ہو چکا ہے، اپنی معلوم کہاں پر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام حسین نے اب آخری بات، بالکل اب آج کی بات یہاں پہ اختتام، امام حسین نے کربلا سے جناب محمد حنفیہ کو خط میں یہ لکھا، ایک جملہ لکھا، وہاں سے بھی ایک خط لکھا جس میں ایک جملہ لکھا، سرزمین کربلا سے حسین ابن علی کی طرف سے محمد ابن علی اور دیگر بنی ہاشم کو ایک پیغام، کیا؟ گویا دنیا کبھی آئی نہ تھی۔ جب تشبیہ دی جا رہی ہے، کیونکہ میرا خیال ہے شعر ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، شعر بھی نہیں لکھا، زمین کربلا سے گویا دنیا کبھی آئی نہ تھی اور آخرت کبھی گئی نہ تھی۔ بس یہ دو جملے امام حسین صاحب نے لکھے۔ تو یہاں پر ہماری گفتگو جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گئی کہ 14 مقامات تھے جو ہم نے تقریباً آج چوتھا درس تھا، جس میں آپ کے سامنے کتاب کی صورت سے دیکھ کر تقریباً خلاصہ نہیں کہ ہم نے کتاب کی صورت سے دیکھ کر ساری چیزیں پڑھی ہیں، تاکہ آپ مجلس میں اس کا خلاصہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو
शॉर्ट फॉर्म में खुलासे लिखें और उसके बाद चाहें तो उस पर मजलिसें तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हुई कि मक्का से इमाम हुसैन का जो सफ़र था वो कहाँ तक था। 14 मकामात तकरीबन आए और किन किन मकामात पर इमाम हुसैन की किन लोगों से मुलाकात हुई, इमाम हुसैन ने उनको क्या पैगामात दिए, उन्होंने इमाम हुसैन से जब बात की तो इमाम हुसैन ने इनको क्या जवाब दिए। यहाँ पर हमारी गुफ्तगू इख्तिताम पज़ीर हुई। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।